وجوہات کی بنا پر میرے لیے بھی حسب معمول جو تقریر ہوتی ہے اتنی طویل تقریر کرنا مشکل ہے، اس لیے جلدی جلدی نفس موضوع پہ آتے ہوئے صرف ایک بات کی وضاحت کر دی جائے ابتدا میں کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہجرت کے بعد جو پہلے 2 سال گزرے ہیں ان کے واقعات میں مؤرخین کو اور سیرت نگاروں کو بڑا اشتباہ ہوا ہے اور اتنی متضاد روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ بعض اوقات جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے اتنے ہی آپ کو تضاد نظر آئیں گے، اور جو بنیادی علماء کے درمیان اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد جو پہلا سال ہے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ پہلے سال میں یہ واقعات پیش آئے، اور بہت سے علماء ایسے ہیں جو پہلے سال کے اکثر واقعات کو ہجرت کے بعد دوسرے سال کے واقعات میں نقل کرتے ہیں۔ بس یہی ایک بنیادی اختلاف ہے تقریباً 5 یا 6 واقعات کے بارے میں کہ وہ پہلے سال میں پیش آئے ہیں یا دوسرے سال میں پیش آئے ہیں۔ جو موجودہ دور کے سیرت نگار ہیں جنہوں نے زیادہ تحقیق کی ہے اس مسئلے پر، انہوں نے یہی کہا کہ یہ زیادہ تر یہ واقعات دوسرے سال میں پیش آئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری گفتگو میں بھی ان کا تذکرہ ہجرت کے دوسرے سال کے حالات میں ہو رہا ہے۔ خصوصاً آج جو تقریر کی ابتدا میں واقعہ آئے گا اور تقریر کے اختتام پہ جو واقعہ آئے گا، ابتدائی تقریر اور اختتام تقریر کے جو 2 واقعات ہیں ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں۔ زیادہ تر علماء اب تو یہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے سال کے واقعات ہیں، لیکن پرانی کتابوں میں ان کو پہلے سال کے واقعات کے سلسلے میں بھی لکھا گیا ہے۔ یہ چیز کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آج کی ہماری 74ویں تقریر ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات کو مکمل کر دے گی، اور انشاءاللہ جو 75ویں تقریر آئندہ منگل کو ہوگی اس میں پیغمبر کی ہجرت کے تیسرے سال کے حالات سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ تو جتنی تقاریر اس سال اب تک ہوئی ہیں ان میں ہجرت کے دوسرے سال کے حالات بیان کرتے ہوئے کچھ یہ ترتیب سامنے آئی تھی کہ شوال رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی، شوال کے مہینے میں 2 لڑائیاں پیغمبر اسلام کو لڑنا پڑی جن میں سے ایک یہودیوں کے خلاف تھی۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں اس وقت مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان اپنی ایک منت کو پورا کرنے کے لیے مدینے پہ حملہ آور ہوا، اور یہ واقعہ ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ اب ذوالحجہ جو آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا اس کی بات ہو رہی ہے، اور 2 ہجری کے ذوالحجہ میں یعنی رسول کی ہجرت کے دوسرے سال کا آخری مہینہ، اس میں 2 بہت اہم واقعات پیش آ رہے ہیں، اور یہ دونوں واقعات ایسے کہ جن میں سے پہلے واقعے کا عقائد کی گفتگو سے انتہائی اہم تعلق ہے، اور دوسرے واقعے کا کردار کی گفتگو سے انتہائی اہم تعلق ہے۔ یعنی پیغمبر کی ہجرت کے دوسرے سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ سن 2 ہجری 2 اہم ترین چیزیں ہمارے لیے لے کے آیا، ایک ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے اور ایک ہمارے کردار کی اصلاح۔ اب یہ جو 2 واقعات ہیں ان سے پہلے ایک مختصر سی گفتگو اور کر لی جائے کہ اسی 2 ہجری کے اندر اکثر علماء کے نزدیک پیغمبر اسلام نے تیسری شادی کی۔ پیغمبر اسلام کی ازواج جو ہم سب کی مائیں جنہیں قرآن نے ام المومنین کہا، ان کی فہرست کچھ اس طرح سے بنتی کہ پیغمبر اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین شادی جناب خدیجہ طاہرہ سے اس وقت ہوئی تھی کہ جب اعلان رسالت نے 15 سال باقی تھے، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ مکے کی سرزمین میں پیغمبر اسلام نے 28 سال گزارے۔ خدیجہ طاہرہ جناب پیغمبر اسلام کی ازواج وہ واحد بیوی جن کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا ہے۔ باقی پیغمبر اسلام کی جتنی ازواج اور ہم لوگوں کی مائیں ان سب کا انتقال ہجرت کے بعد ہوا ہے، لیکن خدیجہ طاہرہ
کی تاریخ میں خدیجہ طاہرہ کے بارے میں یہ تو آیا کہ ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت سے پہلے 3 نکاح کیے، ان میں سے پہلا نکاح خدیجہ طاہرہ سے ہے اور جن کا انتقال بھی ہجرت سے پہلے ہو گیا۔ جناب خدیجہ طاہرہ کا انتقال رمضان کی 10 تاریخ کو ہوا، جو زیادہ مشہور روایت ہے، اور 1 مہینے کے بعد پیغمبر اسلام سے دوسری شادی کرنا پڑی جناب سودا سے۔ جناب سودا بنت زمعہ وہ محترم خاتون کہ جن سے پیغمبر اسلام نے دوسری شادی کی خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے 1 مہینے کے بعد۔ جسے میں نے کہا کہ پیغمبر کو ضرورت پیش آ گئی، اس میں 2 مسئلے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ بہرحال پیغمبر تبلیغ رسالت کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد گھر بالکل خالی ہو گیا، یہ ضرورت ہے کہ کسی خاتون سے شادی کی جائے تاکہ گھر کا نظام بھی صحیح رہے۔ لیکن اس سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ جناب سودا جو اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور جن کے شوہر شروع کے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں، بیوہ ہو چکی تھی اور مکے کے حالات میں ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل تھا، تو پیغمبر اسلام کے اپنے گھر کا مسئلہ تو خیر اتنا بڑا نہ تھا جتنا جناب سودا کے گھر کا مسئلہ تھا، جو وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جو بیوہ ہو گئے۔ اب ان کے لیے مکے کی اس دشمنی بھرے ماحول میں جہاں سب کے سب لوگ ان کا بائیکاٹ کر چکے، کسی ظاہری سہارے کی بھی ضرورت تھی، تو پیغمبر اسلام نے یہ نکاح کیا۔ اس جملے سے یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جناب سودا سے جب نکاح ہوا تو وہ بیوہ تھی۔ پیغمبر اسلام نے 15 نکاح کیے یا 13 نکاح کیے یا 11 نکاح کیے یا 9 نکاح کیے، کم سے کم 9 شادیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ 15 کا عدد۔ اس میں ایک جناب عائشہ ایسی ہیں کہ جو پیغمبر سے نکاح کے موقع پہ کنواری تھی، اور ایک جناب خدیجہ طاہرہ جن کے بارے میں مشہور تو یہی کہ پیغمبر کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن تحقیق شدہ قول یہی ہے کہ یہ بات غلط مشہور ہو گئی اور جناب خدیجہ طاہرہ بھی کنواری تھی۔ پیغمبر کی تمام ازواج میں فقط یہ 2 بیویاں ایسی کہ جو کنواری تھی، تو جناب سودا بیوہ تھی اور پیغمبر کو ان کی مدد کرنا تھا۔ یہ نکاح ہجرت سے پہلے ہوا اور رخصتی بھی ہجرت سے پہلے ہی ہو گئی، یعنی نکاح اور رخصتی ایک ساتھ۔ تو جناب سودا وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی۔ پیغمبر کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قافلے میں تھی جس میں رسول تھے، لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینے پہنچی تو اس وقت وہ پیغمبر کے نکاح میں تھی، یعنی دوسرے الفاظ میں ہجرت جو قصور کر رہے ہیں اس وقت ایک ہی بیوی ایسی ہیں کہ جو ان کے گھر میں تشریف لا چکی ہیں، جناب سودا۔ تیسرا نکاح پیغمبر اسلام نے جناب عائشہ سے کیا۔ جناب عائشہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں اور ان کی پہلی شادی مکے میں، پہلا نکاح مکے میں ایک شخص سے ہوا، لیکن اسلام کے مسئلے کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی اس نے جناب عائشہ کو طلاق دے۔ اس وقت پیغمبر اسلام گھر کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے جناب عائشہ سے نکاح کروایا، اور یہ نکاح بھی مکے میں ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو مکے میں پیغمبر کے 3 نکاح ہوئے، پہلا خدیجہ سے، دوسرا سودا سے، تیسرا جناب عائشہ سے، لیکن ان میں سے جناب عائشہ سے خالی نکاح ہوا ہے، ابھی عائشہ اپنے والد کے گھر میں ہے اور رخصتی نہیں ہوئی۔ دوسری وجوہات کے علاوہ علماء اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت جناب عائشہ بہت کم سن تھی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ان کی عمر صرف 6 سال تھی، اس لیے اتنا انتظار کیا جا رہا کہ جو اسلام میں بالغ ہونے کی عمر وہ عمر آ جائے، اس کے بعد رخصتی کی جائے۔ پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لا چکے، مدینے تشریف لانے کے 2 سال کے بعد، یعنی دوسری ہجری میں جب 2 سال پورے نہیں ہوئے تو شوال کے مہینے میں، جو زیادہ مشہور روایت ہے کہ شوال 2 ہجری کے بعد جنگ بدر سے واپس آتے ہی جناب عائشہ 9 سال کی ہو گئی، جو لڑکی کے لیے بالغ ہونے کی اسلامی حد ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اب جناب عائشہ کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اگر یہ واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے جس میں علماء میں یہ اختلاف ہے کہ یہ پہلے سال کا واقعہ ہے یا دوسرے سال کا، لیکن زیادہ معتبر یہی کہ دوسرے سال شوال کے مہینے میں جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد جناب عائشہ کی رخصتی ہو رہی۔ اس ایک مسئلے سے جناب عائشہ کے واقعے علماء نے 2 مسئلے اور کیے۔
پہلا مسئلہ یہ کہ نکاح اور رخصتی کے بیچ میں فاصلہ ہو سکتا، ایسی شریعت میں کوئی پابندی نہیں کہ نکاح سے فوراً بعد رخصتی کرنا واجب، بہتر کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن نکاح اور رخصتی کے درمیان فاصلہ ہو سکتا۔ بعض مسائل نہ جاننے والے کبھی کبھار قسم کی آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک ایسا مکتب فکر بھی کہ جس نے یہ مسئلہ عقد کیا کہ نکاح کے بعد 4 مہینے کے اندر لڑکی کی رخصتی کر دینا چاہیے، لیکن جناب عائشہ کے واقعے سے علماء نے استعمال کیا کہ ایسی کوئی پابندی نہیں، یہاں تو تقریباً 3 سال گزر رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نابالغ بچی اور بچیوں کی شادی اگر اچھی چیز نہ بھی ہو تب بھی اس کی اجازت ہے اسلام کے اندر، البتہ نابالغ کی طرف سے اس کا ولی نکاح پڑھوائے گا اور بعد میں جب بالغ ہوگا تو اس بچے سے پوچھا جائے گا کہ تم اس نکاح سے راضی ہو یا راضی نہیں۔ جناب عائشہ کے نکاح کے وقت وہ نابالغ تھے، سنا کہ ان کے والد حضرت ابو بکر ان کے ولی کی حیثیت سے یہ نکاح پیغمبر سے پڑھوایا، اور مدینے آنے کے بعد جب جناب عائشہ بالغ ہوئی تو پھر ان کی اجازت کے ساتھ رخصتی عمل میں لائی گئی۔ ضمنی طور پر ایک تیسری بات بھی آ جاتی کہ اگر نکاح اور رخصتی کے بیچ میں فاصلہ تو اس دوران کا نان و نفع شوہر پہ دینا واجب نہیں۔ خیر بہرحال فقہی مسائل کا ایک الگ وقت ہے، یہ تو تقریر کے بیچ میں کچھ باتیں آ گئی۔ تو اسی سال 2 ہجری کے اختتامی حصے شوال کے مہینے میں جناب عائشہ کی رخصتی ہوئی اور جناب عائشہ پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف آ رہی، ام المومنین کی حیثیت سے پیغمبر کے گھر میں آئی۔ اس موقع پر ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آیا۔ جناب اسما کی یہ روایت ہے، نام آیا ہے اسما کا۔ اچھا، اسما نام تاریخ اسلام میں کئی خواتین کا، چنانچہ بعض علماء کو یہاں اجتماع ہوا اور انہوں نے اسما کے بعد اسما بنت امیس کہہ دیا، لیکن جناب اسما بنت امیس کا یہ واقعہ نہیں۔ اچھا، واقعہ بڑا اہم، اس لیے میں ذرا اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں۔ جناب اسما کی روایت ہے، لیکن کون اسما؟ اسما بنت امیس غلط کتابوں میں لکھا، کیونکہ اسما بنت امیس کے اس وقت حبشہ میں تھی، جعفر طیار کی بیوی، وہ تو جنگ خیبر کے موقع پہ تشریف لائی۔ یہ دوسری اسما کون سی اسما ہے؟ خود جناب عائشہ کی ایک بڑی بہن کا نام بھی اسما، جناب عائشہ کی بڑی بہن ان کا نام بھی اسما۔ وہ یہ روایت نقل کرتی کہ میں اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو لے کے اپنے والد کے گھر سے پیغمبر کے گھر میں آئی۔ حضرت ابو بکر کا مکان مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں آج بھی مدینے میں مسجد ابی بکر کے نام سے ایک مسجد بنی۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ جس کے ایک پہلو میں مسجد علی ہے اور دوسرے پہلو میں مسجد قمامہ، جو لوگ مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کی آسانی کے لیے۔ جو مدینے سے باہر 2 مسجدیں ہیں، ان کے بیچ میں مسجد ابو بکر ہے۔ البتہ اب یہ مدینے سے باہر نہیں، اب تو یہ بالکل مسجد النبوی کے سامنے آ گئی، کیونکہ درمیان کا سارا علاقہ 1400 سال کے عرصے میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس زمانے میں جناب عائشہ اپنے والد کے ساتھ مدینے سے 2 میل دور رہتی تھی۔ بڑی بہن کی حیثیت سے جناب اسما اپنی چھوٹی بہن کو لے کے پیغمبر کے گھر میں آئی۔ یہ رخصتی ہو رہی ہے، نکاح تو ہو چکا، چنانچہ آج کا طور پہ اور بھی ساتھ میں تھی، جو ہر جگہ کا طریقہ ہوتا۔ جب یہ سب پیغمبر کے گھر میں پہنچی تو جناب عائشہ کے لیے جو حجرہ تیار کرایا گیا اس میں جناب عائشہ کو پہنچایا گیا۔ عائشہ کے ساتھ آنے والی خواتین بھی اس حجرے میں گئی۔ پیغمبر اسلام دودھ کا انتظام کیا تھا اس موقع پر۔ میں نے اکثر یہ جملہ کہا کہ جب آپ تاریخ اسلام کے واقعات پڑھیں تو آج کل کے حالات اور ماحول کو ذہن سے نکال دیجیے۔ 1400 سال پہلے کی زندگی اتنی سادہ کہ خالی دودھ ایک بہترین غذا، خالی کھجور ایک بہترین غذا۔ تو پیغمبر نے اس موقع پر کہ دلہن رخصت ہو کے گھر میں آ رہی ایک دودھ کا انتظام کیا ہے ان خواتین کے لیے کہ جو اس رخصتی کی تقریب میں شریک ہے۔ جناب اسما کہتی ہے کہ پیغمبر نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہ دودھ کا برتن لے جاؤ اور جتنی عورتیں بھی اس وقت یہاں موجود ہیں سب کو یہ دودھ استعمال کراؤ۔ میں دودھ کا برتن لے کے چلی، اب اس عورت کے پاس جاؤں، مجھے شرم ہے، ایک تکلف ہے، ایک مروت۔ ارے سے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ جو بہرحال ہمارے یہاں بھی آداب میں، ڈیٹیلس میں، مینرز میں داخل کہ کوئی کھانے کی دعوت دیتا تو فوراً چھت دسترخوان سے نہیں بیٹھ جاتے جب تک کہ بڑی بے تکلفی نہ، بلکہ تھوڑا گریز کرتے ہیں، تھوڑا منع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اسی موقع پہ پیش آیا جو بات کا فقہی مسئلہ بنا۔ اسما کہتی ہیں کہ تمام عورتوں نے منع کیا، جیسے ہی پیغمبر کو یہ اطلاع ملی پیغمبر نے کہا خبردار 2 خراجیوں کو جمع نہ کرو، پھوک اور جھوٹ ان 2 خراجیوں کو جمع نہ کرو۔ پیغمبر کو تو معلوم کہ 2 میل کے فاصلے
دلہن کو لے کے یہ عورتیں آ رہی، شادی کا گھر، ان کے غذا کا انتظام نہیں ہو سکا، سب بھوکی، لیکن تکلف مروت سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی بھوک نہیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ پیغمبر نے فوراً کہا کہ یہ دو خرابیاں ہیں جسے تم جمع کر رہی، بھوکی بھی ہو اور ساتھ میں جھوٹ بھی بول رہی۔ جناب اسما کہتی ہے کہ میں چونک اٹھی، میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی خواہش لیکن وہ ظاہری طور پہ منع کرے کہ بھائی مجھے بھوک نہیں لگی، میرا دل نہیں جا رہا، تو اللہ اسے بھی جھوٹ سمجھتا؟ پیغمبر نے کہا ہاں، یاد رکھو کہ اگر تم کسی کے گھر میں مہمان بن کے گئے، گھر والا تمہیں کوئی چیز پیش کر رہا اور تمہارا دل جا رہا ہے اسے استعمال کرنے کا، تکلفاً اگر تم نے منع کیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، اور بارگاہ الہی میں قیامت کے دن تم سے اس کا سوال کیا جائے گا اور اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ وہ جھوٹ جس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے اس میں یہ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا۔ اب ہمارے یہاں یہ تہذیب بن گئی ہے، ہمارے یہاں یہ کلچر بن گیا، ہمارے یہاں یہ آداب دسترخوان میں شامل ہو گیا۔ اس آدمی کو ندیدہ کہا جائے گا، اس آدمی کو لالچی کہا جائے گا جو جھٹ سے فوراً چائے کی پیالی یا کوک کی بوتل یا دسترخوان کی روٹی کو ہاتھ میں اٹھا لے۔ لیکن اسلام اس قسم کی تہذیب کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کے اپنے اصول ہیں جن میں ایک اصول یہ بھی شامل ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ ہے۔ بہرحال جھوٹ ایک اتنا بڑا گناہ کہ اگر میں اس موضوع پہ گیا تو آج کی ساری تقریر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر اسلام کے گھر اس وقت ایک بیوی جناب سودا پہلے سے ہے جو مکے سے آئی، اور اب پیغمبر کی 2 بیویاں ہو گئی۔ چند مہینوں کے بعد پیغمبر کی تیسری شادی جناب ام سلمہ سے ہوگی، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی۔ تو یہ تو پیغمبر اسلام کی شادی کا تذکرہ۔ اس کے بعد تاریخ ایسی کہ ذی القعدہ کا مہینہ گزرا اور ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے ایک اور تکلیف کا واقعہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی قریبی صحابی جن کا نام ہے عثمان ابن مظعون، یہ پیغمبر اسلام کے بہت ہی قریبی صحابی، یہ جناب خدیجہ طاہرہ کی تجارت کے موقع پر ان کے شریک تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اسلام سے بھی کئی سال پہلے کی بات ہے۔ عثمان ابن مظعون اتنے پرانے دوست رسول خدا سے کہ جب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ طاہرہ کے سامان تجارت کو لایا لے جایا کرتے تو اس وقت عثمان کی پارٹنرشپ پہلے خدیجہ طاہرہ سے تھی، کاروباری پارٹنرشپ، اور بعد میں رسول خدا کے پارٹنر بنے۔ پیغمبر کے بہت ہی پرانے صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا، اور یہ اسلام لانے والوں میں 14ویں نمبر پر یہ 14ویں شخصیت ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملا۔ پہلی ہجرت آپ کو یاد ہوگا کہ اعلان رسالت کے 5 سال بعد مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ یہاں کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بڑے احترام کے ساتھ رکھا تھا، اور امیر المومنین کے بڑے بھائی جعفر طیار جو جناب زینب کے خطر بھی ہیں، ان کی تقریر نے نجاشی کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس وقت جناب عثمان ابن مظعون اس گروہ میں شامل تھے۔ بعد میں یہ مکے آئے، اور جب پیغمبر نے مدینہ ہجرت کی تو انہوں نے مدینہ بھی رسول کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ ان چند گنے چنے خوش نصیب مسلمانوں میں سے ایک ہے کہ جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کا شرف ملا۔ یہ مدینہ منورہ آ چکے ہیں، اور پیغمبر اسلام سے مدینے آنے کے تقریباً 20 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو رہا۔ بہت سے علماء نے کہا کہ مہاجرین میں یہ پہلے شخص ہیں جن کا انتقال ہوا۔ ہاں، بدر میں کچھ مہاجرین شہید ہوئے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے تبھی انتقال کی۔ یہ پہلی شخصیت ہے جن کا مدینے میں مہاجرین میں سے انتقال ہوا۔ اچھا، یہ رسول کے بھی اور مولا کے بھی بڑے گہرے صحابیوں میں سے ہے، اور مولا کو بھی ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے کئی سالوں کے بعد جب جناب ام البنین جو حضرت عباس علمدار کی والدہ، ان کے یہاں پہلا بیٹا تو عباس ہوا، اس کے بعد جب جناب ام البنین کے یہاں ایک اور بیٹی کی ولادت ہوئی تو مولا نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ کہا کہ اپنے اس بیٹے کا نام عثمان اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے مدینہ کے اندر میرے اس دوست کا انتقال ہوا تھا جس نے ہر موقع پر رسول کے ساتھ اور میرے ساتھ وفا اور محبت کے رشتے کو نبھایا تھا۔ وہ میرا اتنا گہرا دوست تھا کہ اس کی یادگار قائم کرنے کے لیے میں اپنے بیٹے کا وہی نام رکھتا ہوں جو میرے اس دوست کا نام ہے۔ تو مولا کائنات کے بیٹوں کے نام میں ایک نام عثمان بھی ہے، یہ جناب عباس کے علمدار کے سگے بھائی ہیں، ام البنین کے فرزند ہیں، ان کا نام عثمان رکھا گیا ان عثمان ابن مظعون کے نام پر جو جنگ بدر کے 3 مہینے کے بعد مدینے میں انتقال کر دیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بلند مقام ہوگا جناب عثمان ابن مظعون کا۔ کہ مولا کے یہاں 30 ہجری میں اس بیٹے کی ولادت ہوئی،
اور عثمان کا انتقال 2 ہجری میں ہوا. 28 سال بعد تک علی نے اپنے اس محبت کرنے والے صحابی کو یاد رکھا اور اپنے ایک بیٹے کا نام اس کے نام سے رکھا. تو نہ تاریخ اسلام میں جب یہ نام آپ کو امیر المومنین کے بعد کے اماموں کے یہاں بھی کبھی نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ بعد کے بھی جو امام ہیں انہوں نے یہ نام اپنی اولاد کا اسی عظیم صحابی کے نام سے رکھا. یہاں تک کہ ہمارے امام زمانہ کے جو سب سے پہلے نائب تھے غیبت الصغریٰ، سب سے پہلے نائب، ان کا نام بھی عثمان ابن سعید ہے. تو یہ سارا سلسلہ چلا اس عظیم صحابی کے نام پر کہ جس سے اتنی محبت تھی مولا کو اور بعد کے ائمہ کو کہ اپنی اولاد کے نام ان کے نام سے رکھ رہے ہیں. یہ جناب عثمان ابن مظعون کی پہلی فضیلت. دوسری فضیلت ان کی یہ کہ عثمان ابن مظعون کا واقعہ یہ بتا رہا کہ اسلام کے صحیح عقائد کیا. آج تو آنکھیں بند کر جس کا جو دل چاہے وہ اپنی طرف سے کہہ دیتا، اور خصوصاً ایک ایسا گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا کہ جس نے اتنی کبھی جسارت کی کہ جس پر ان کا دل چاہتا ہے وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ فلاں کی شرک، فلاں کی بدعت، فلاں کی حرام، فلاں کی گناہ. ایک ایسا طبقہ جو ہر چیز کو شرک قرار دے رہا، یہاں تک کہ ان کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کا سفر زیارت رسول کے ارادے سے اختیار کر رہا ہے تو وہ بھی مشرک ہے اور اس کا سفر بھی حرام اور گناہ. آپ مسجد النبوی میں ان کا مسئلہ سنیں. مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے آپ مدینے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نیت لے کے گئے کہ میں مدینے جا کے قبر رسول کی زیارت کروں گا تو یہ بھی شرک ہے جو سوائے خانہ کعبہ کے اور کہیں کی زیارت کے ارادے سے سفر نہیں ہو سکتا، نماز کی نیت سے سفر ہو سکتا. ایک ایسا گروہ آج بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا. عثمان ابن مظعون کا واقعہ سنیے. یہ بیمار ہے اور کافی ضعیف صحابی جو پیغمبر اسلام کے تجارتی دوست بہت ضعیف ہیں اور بیمار ہیں. ذوالحجہ 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا. پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے صحابی انتقال کر گئے. رسول خدا خاص طور پہ ان کی میت پہ آتے. روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر ان کی میت کے قریب پہنچے تو غسل اور کفن پہنایا جا چکا. پیغمبر ایک مرتبہ جھکے اور ان کی میت کا بوسہ دیا. عالم اسلام میں کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کسی بھی چیز کے بوسے کو شرک قرار دے دیتے. پیغمبر اسلام جھک کے اس میت کا بوسہ لے رہے ہیں. جس کے بعد جب پیغمبر نے چہرہ اٹھایا تو مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے چہرے سے گریے اور ماتم کے آثار تاریخ اور پیغمبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے چمک رہے. روایت میں یہ ہے کہ پھر پیغمبر عثمان ابن مظعون کی میت کو لے کے جنت البقیع کے قبرستان میں گئے. بقیع کے قبرستان میں دفن ہونے والا پہلا مہاجر عثمان ابن مظعون، کیونکہ بدر میں بھی جو مہاجر شہید ہوئے وہ بقیع میں نہیں آئے، وہ وہیں میدان بدر میں دفن کر دیے گئے. تو جنت البقیع کے اندر پہلا مہاجر جو دفن ہوا عثمان ابن مظعون. پیغمبر اسلام نے جب ان کو دفن مکمل ہو گیا اور قبر تیار ہو گئی تو خصوصی حکم دیا کہ عثمان ابن مظعون کے قبر پہ ایک پتھر لگایا جائے تاکہ یہ قبر چھپ نہ جائے، مٹ نہ جائے، پوشیدہ نہ ہو جائے. خصوصی حکم دیا کہ نشان قبر پتھر کے طور پہ لگوایا گیا. جس کے بعد روایتوں میں لکھا کہ اکثر پیغمبر اسلام جنت البقیع میں اپنے صحابی کے قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے. ایک تو عام زیارت ہوتی تھی مردوں نہیں، خاص ان کی قبر میں پہنچ کے ان کو سلام کرتے تھے اور ان کی قبر کی زیارت کرتے تھے. لفظ زیارت رسول کی شان کے خلاف ہے، لیکن جو عام لغوی اعتبار سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. اور اس کے بعد تاریخ یہ بھی کہتی کہ کئی سال گزر گئے. اب دیکھیے اس عظیم صحابی کا مرتبہ دیکھیے اور سوچیے کہ ہمارے بچے تو بچے، ہمارے جوان تو جوان، ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا کہ کوئی ایسا صحابی رسول اور امام کے ساتھ گزرا. چنانچہ اب یہ 5ویں چیز سنی. آپ نے ابھی یہ سنا کہ مولا کو اپنا یہ صحابی اتنا یاد رہا کہ 28 سال کے بعد اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پہ رکھ رہے ہیں. رسول کو بھی اپنا یہ صحابی اتنا یاد رہا کہ اس واقعے کے 6 سال کے بعد پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا. مدینے میں پیغمبر اسلام کی صرف ایک اولاد ہوئی، صرف ایک اولاد ابراہیم، وہ بھی 8 ہجری میں انتقال کر گئے. جب 8 ہجری میں جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ ابراہیم کو جنت البقیع میں دفن کرنا. خیر یہ تو کوئی خاص حکم نہیں کیونکہ بقیع کا قبرستان ہی مدینے کا واحد قبرستان تھا. لیکن جب میت بقیع میں پہنچی تو پیغمبر نے ابراہیم کو جو انتقال کر چکے ہیں مخاطب کیا، کہا بیٹا ابراہیم میں تمہیں تمہارے بہترین بزرگ کے پہلو میں دفن کروں گا تاکہ تم اس کی سعادت میں حصہ لے لو. اور یہ کہہ کے ابراہیم کی قبر حکم دیا کہ عثمان ابن مظعون کے پہلو میں ابراہیم کی قبر تیار کی جائے.
یہ جملہ کہہ کر کہ بیٹا ابراہیم جو تمہارے بہترین بزرگ گزرے میں ان کے پہلو میں تمہیں دفن کرنا چاہتا تاکہ ان کی سعادتوں میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام کا یہ عمل کہ اپنے بیٹے کو جناب عثمان ابن مظعون کے پہلو میں یہ کہہ کے دفن کروانا کہ تمہارے بہترین بزرگ ہیں جن کے ساتھ میں تمہیں دفن کر رہا ہوں، یہ واقعہ پیش آیا شہر مدینہ میں۔ اب 5 چیزیں اس واقعے میں ہمارے سامنے آ گئی کہ غلط بیانی کرتے ہیں وہ لوگ یا خود دھوکے میں ہے یا جان بوجھ کے مسلمانوں کو فرے پہ مبتلا کر رہے ہیں، جن کو ہر احترام والی چیز میں شرک نظر آ جاتا۔ شرک صرف عبادت کا نام، کسی کے احترام کا نام شرک نہیں، کسی کی تعظیم کا نام شرک نہیں۔ وہ مسلمان مقصد فکر کتنی غلط بیانی سے اترا ہوا جو احترام اور تعظیم کو بھی شرک قرار دے دیتا۔ اب یہ واقعہ دیکھیے، اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ بہرحال قابل احترام چیزوں کا بوسہ دینا شرک نہیں، کیونکہ پیغمبر بوسہ دے رہے ہیں میت کو۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ ماتم کرنا اور آنسو بہانا اور گریہ کرنا شرک نہیں، کیونکہ پیغمبر ایسے صحابی کے انتقال پر جن کی عمر بھی 7 سال سے زیادہ اور جن کا انتقال بھی طبعی طریقے سے ہوا آنسو بہا رہے ہیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ قبر کے نشان کو برقرار رکھنا اور قبر کو خصوصی اہمیت دینا یہ شرک نہیں۔ اب جس طرح آپ نے بخاری میں بار بار سنا کہ اس زمانے کی خصوصی غذا دودھ ہوتی تھی، آج کی خصوصی غذا دوسرے کھانے، اسی طرح سے قبر کا بھی مسئلہ۔ اس زمانے عام قبروں کے اوپر ایک پتھر لگایا جاتا تھا، وہ نمایاں ہو جاتی۔ آج نمایاں کرنے کے لیے پتھر سے کام نہیں چلتا۔ اب اگر خطبہ اگر روزہ تعمیر کیا جاتا تو یہ وہی عمل ہے کہ جو پیغمبر اسلام کر کے گئے۔ غلط بیانی کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کے نشان کو مٹا دینا چاہیے، نہیں، پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کی قبر کے نشان رکھ کے یہ بتایا کہ قبر کا بھی احترام اسلام میں۔ غلط بیانی کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا کی، نجف کی، قم کی، سامرہ کی زیارت پہ جانا شرک ہے، اس لیے کہ قبروں کی زیارت اسلام نے حکم نہیں رکھتی۔ پیغمبر کا بار بار عثمان ابن مظعون کی قبر کی زیارت کے لیے آنا بتا رہا ہے کہ یہ عمل صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی پیروی بھی ہے۔ اور پھر پیغمبر کا اپنے بیٹے سے یہ کہنا کہ میں تمہیں بقی کے قبرستان کسی عام جگہ دفن نہیں کر رہا، بہترین بزرگ کے پہلو میں دفن کر رہا، یہ بتا رہا کہ جوار صالحین میں دفن ہونا، قابل احترام شخصیتوں کے پہلو میں دفن ہونا، یہ بھی اسلام میں ایک فضیلت و ثواب رکھتا۔ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، کیونکہ ایک مقصد فکر کا یہی کہنا کہ نہ زندہ انسان کو کہیں کسی قبرستان میں جانا چاہیے، نہ مردہ کی میت کو اپنے شہر کے باہر بھیجنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جب عثمان ابن مظعون کے پہلو میں دفن ہونا شہادت ہے تو جو عثمان کے آقا کربلا اور نجف وہاں معصوم کے پہلو میں دفن ہونا کیسے شرک ہو سکتا؟ یہ واقعہ تمام مسلمان مکاتب فکر کے پاس ہے کہ یہ 5 خصوصی حکم پیغمبر نے عثمان کی میت کے ساتھ دیے تو نہ صرف ایک واقعے پہ جتنا غور کرے اتنا اندازہ ہو جاتا کہ شرک کسی اور ہی چیز کا نام ہے۔ احترام قبول اور تعظیم قبول یہ شرک میں شامل نہیں۔ یہ عثمان ابن مظعون کا واقعہ اور عثمان ابن مظعون کا تیسرا واقعہ سن لیجیے، اسی سے ہماری گفتگو کا آخری واقعہ آئے گا۔ آج کی تقریر کا خلاصہ بہت آسان ہے۔ آج کی پوری تقریر میں صرف 3 واقعات آئے، ایک جناب عائشہ کی شادی، ایک جناب عثمان ابن مظعون کا انتقال اور انہی کے ایک واقعے سے آخری موضوع آپ کے سامنے آئے گا۔ جناب عثمان ابن مظعون کی اہمیت آپ نے سنی، ان کی فضیلت آپ نے سنی، ان کا بلند مقام آپ نے سنا، لیکن اب ایک واقعہ اور سن لیجیے جسے علامہ مجلسی حیات القلوب کی دوسری جلد میں نقل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا واقعہ؟ جو واقعہ آپ نے سنا لیکن آپ کو شاید اس وقت جناب عثمان ابن مظعون کی عظمت کا اندازہ نہ ہو تو سرسری واقعہ آپ نے سنا۔ یہ وہی عثمان ابن مظعون کہ جن کی اتنی فضیلتیں ایک طرف مگر ایک مرتبہ پیغمبر ان پر شدید ناراض ہوئے، ایک مرتبہ رسول خدا ان کو انتہائی شدید طریقے سے جا کے ڈانٹنے کا لفظ مناسب نہیں تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ جب عثمان ابن مظعون مدینے میں آئے آپ نے سنا کہ اتنا مخلص صحابی 2 مرتبہ ہجرت کی، 14ویں نمبر کے مسلمان ہیں، یعنی بالکل ابتدائی مسلمان، 200 خروش ان کے پاس بہت زیادہ۔ مدینے میں جب یہ تشریف لائے تو اتنا ان کو عبادت کا شوق ہو گیا کہ سارا سال اب یہ روزے سے رہتے ہیں، سارا سال پورا سال روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب تک عید و بقرعید کے روزے حرام ہونے کا حکم بھی نہیں آیا کیونکہ اب تک نہ کوئی عید آئی تھی مسلمانوں کے پاس نہ بقرعید، تو سارا سال روزہ رکھتے اور ساری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزارتے تھے۔ یہ عثمان ابن مظعون نے طریقہ بنا لیا۔ ان کی بیوی بہرحال وہ بھی مانینا، کچھ مہینے تو صبر کیا لیکن ایک دن صبر و ضبط جواب دے گئے۔ آئی پیغمبر اسلام کے حجرے میں، اللہ کے رسول
میں آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئی. اب وہ بیوی مومنہ وہ بھی گھبرا رہی کہ ایسا نہ ہو کہ عثمان ابن مظعون کی نماز روزے پر میں اعتراض کروں تو گناہ ہو جائے. پیغمبر کے پاس آئے, اللہ کے رسول, میرے شوہر کی یہ حالت کہ اب ان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے, نہ میرے طرف توجہ دینے کا, نہ اولاد کو دیکھنے کا, نہ کوئی کاروبار کرنے, سارا دن روزہ, ساری رات نماز. اور پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو تاریخ میں یہ جملہ ہے, علامہ مجوسی کے قلم سے یہ حدیث نکل رہی کہ پیغمبر اسلام اتنے جلال کے عالم میں آئے اور اتنی تیزی سے اپنے حجرے سے نکل کے عثمان ابن مظعون کے حجرے کی جانب گئے کہ پیغمبر نے جوتیاں بھی نہیں پہنی, جوتیوں کو اپنے ساتھ ہاتھوں میں لے کے, جیسے جلدی میں کوئی آدمی جاتا ہاتھوں میں لے کے عثمان ابن مظعون کے کمرے میں آئے اور کہا کہ ہے عثمان ابن مظعون, تم نے عبادت خدا پر کیا تصور کیا؟ کیا تم مجھ سے بڑے نمازی, کیا تم مجھ سے زیادہ روزہ رکھنے والے ہو؟ میں اللہ کا نبی, مجھے اللہ کی زیادہ عبادت کرنا, میں بھی نماز روزہ کرتا ہوں, لیکن بہرحال بیوی کا حق بھی ادا کیا جاتا, دوسروں کا حق بھی ادا کیا جاتا, میں نبی ہوں, مجھے تم سے زیادہ عبادت کرنا, لیکن اس عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کا حق فراموش ہو جائے, بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے, اولاد کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. خبردار, یاد رکھو, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, بیویوں کا حق ادا کرنا میری سنت ہے, اور جو میرے اس طریقے کو توڑے گا, نمازی ہو, روزے دار ہو, حاجی ہو, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ مشہور حدیث جو بعد میں بھی کئی مرتبہ رسول اور امام کی زبانوں پہ آئی, پہلی مرتبہ یہ حدیث عثمان ابن مظعون سے غصے کے, جلال کے اور فجر و توبیخ کے انداز میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے. عثمان ابن مظعون کو اس کے بعد پتا چلا کہ اصلی تقویٰ خالی نماز اور روزہ نہیں ہے, بلکہ اصلی تقوی میں تمام حقوق الناس کو بھی ادا کرنا ہوتا. چنانچہ اس کے بعد عثمان کا طریقہ بدلا اور عثمان ابن مظعون اپنے انتقال پر توازن برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے. اب ضمنی طور پر یہاں میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ جو غلط فہمی عثمان ابن مظعون کو تھی, وہ غلط فہمی پیغمبر اسلام کے ڈانٹنے سے ختم تو ہو گئی, لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ باقی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اب یہ کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ہمارے یہاں وہ آدمی بڑا مقدس و متقی ہے جو نماز روزہ بہت زیادہ کرتا, نماز اور روزہ بہت زیادہ کر رہا ہے, بڑا متقی ہے. ہم بھی متقی کو غلط نشانیوں سے پہچانتے ہیں. معاذ اللہ, نماز اور روزے کی اہمیت تو نہیں کرنا, وہ تو پیغمبر نے کہا کہ میں نبی ہوں, مجھے بھی عبادت کرنا, لیکن عبادت کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم نے نکالا. دوسرے الفاظ میں سخت سا جملہ کہتے ہوئے اپنی بات کو واضح کروں کہ جھوٹے تقوی کے پرہیز میں نہ آئیے گا. بعض لوگوں کا تقوی مشہور ہو جاتا ہے فقط ان کی عبادتیں دیکھ کر, فقط ان کے روزے دیکھ کر, فقط ان کا اپنے جسم کو بلانا دیکھ کر, فقط یہ دیکھ کر کہ وہ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے ان کو کھانا پسند ہی نہیں, خودکشی سے بچنے کے لیے کھا رہے ہیں. سوکھی کی روٹی, سادہ سالن, اس کو بھی زیادہ مزہ کر دو, اور نمازیں اور روزے اور دعائیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح تقوی نہیں اگر اس کے ساتھ حقوق الناس کی ادائیگی نہیں. اور صرف عثمان کو نہیں کہہ رہے بلکہ قیامت تک کے مومن کو بتا رہے ہیں کہ اے رسول کا ماننے والا, یہ یاد ہے کہ تقوی کے اندر شادی بھی شامل ہے, تقوی میں اولاد کا حق بھی شامل ہے, تقوی میں حقوق الناس بھی شامل ہے. یہ کیا تقوی ہوا کہ نماز اور روزہ کیا جا رہا ہے اور خدا کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے, رسول کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے. تقوی بھی ہو رہا ہے, امام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. تقوی بھی ہو رہا ہے, نائبین امام اور مراجع کرام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. اور معاشرہ سمجھ رہا ہے یہ ہے تقوی, یہ ہے تقوی. نہیں, وہ تقوی جو حقوق الناس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز اور روزے کے ساتھ ہو, پیغمبر اسے جھوٹا تقوی قرار دے رہے. حتیٰ یہ کہ قریبی صحابی بھی اگر شیطان کے اس فریب میں آیا تو پیغمبر نے جا کے اس کی اصلاح کی. اب یہ بیوی کا مسئلہ پیغمبر نے اس لیے کہا کہ شکایت عثمان کی بیوی لے کے آئی, ورنہ پیغمبر نے اصول بتا دیا کہ اصلی اور سچا تقوی وہ جس میں حقوق الناس کی ادائیگی بھی اتنی اہم ہوتی جتنی حقوق اللہ کی ادائیگی. نماز اور روزہ کر کے آیا اور غیبت شروع کر دی, نماز اور روزہ کر کے آیا توہین مومن شروع کر دی, نماز اور روزہ کر کے آیا مومنوں کو بہتان لگانا شروع کر دیے, نماز اور روزہ کر کے آیا عالم کی شان میں گستاخی شروع کر دی. یہ سارے تقوی بیکار ہیں. پیغمبر نے کہا بیوی کا حق ادا نہ کرو تو ساری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. اور یہیں سے تیسری چیز ہمارے سامنے آئی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میری سنت میں نکاح شامل ہے. مدینے میں پیغمبر نے 60 اور 61 اور 62 سال کی عمر میں بھی نکاح کیا, اس لیے اسلام کا حکم ہے. اس میں شرم و حیا کا مسئلہ نہیں. اگر ایک انسان کی عمر زیادہ بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے نکاح کرنا سنت رسول کے اندر تو بہرحال آ رہا, لیکن وہ رسول جو نکاح کی اتنی تاکید کر رہا, یہ بھی دیکھ لیجیے کہ پیغمبر کے اپنے حالات تو ایسے کہ پیغمبر کو پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کرنا پڑا, لیکن اپنی اولاد کے بارے میں پیغمبر کا عمل
اب ذوالحجہ 2 ہجری کا آخری واقعہ، اس آخری مہینے میں 2 ہجری کے آخری مہینے میں ایک واقعہ تو عثمان ابن مظعون کی وفات، اور دوسرا واقعہ یہی وہ مہینہ جس میں اس کائنات کی تاریخ کی اہم ترین شادی ہو رہی، یعنی علی اور فاطمہ کا نکاح۔ اب تاریخی ترتیب کے اعتبار سے ہم اسی منزل پہ پہنچ گئے، اور کتنا حسن اتفاق ہو گیا کہ ہم سیرت رسول میں جس انداز سے بڑھ رہے ہیں، اب واقعہ ہی وہ آ گیا، اور رات کی وہ رات ہے، اس کے بعد کل کی رات شہزادی کی ولادت کی رات۔ تو بہت پروردگار نے یہ انتظام کر دیا کہ ہماری تقریر کا عنوان بھی وہ بنا، اس لیے کہ ذوالحجہ سن 2 ہجری وہ مہینہ جس میں جناب سیدہ کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہوئی۔ جناب سیدہ کے نکاح اور رخصتی کے بارے میں کئی روایتیں ہمارے پاس۔ ایک تو وہی اختلاف جو میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ بعض علماء نے اسے پہلی ہجری کا واقعہ مانا، اور چنانچہ پہلی ہجری میں شادی مانی ہے تو دوسری ہجری میں امام حسن کی ولادت مانی، لیکن زیادہ مشہور یہی تحقیقی قول یہی کہ نہیں، وہ پہلی ہجری کی روایت غلط تھی، دوسری ہجری میں نکاح ہے، تیسری ہجری کے رمضان کے مہینے میں جناب امام حسن کی ولادت، وہ اپنے موقع پہ گفتگو آئے گی۔ خیر، تو ایک تو یہ بات اب تقریباً طے کہ ہجرت کے دوسرے سال یہ شادی ہوئی۔ ہاں، یہ اختلاف ہے کہ کس مہینے میں شادی ہوئی۔ البتہ یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ بعض علماء کے نزدیک مولا اور جناب سیدہ کی شادی میں بھی نکاح اور رخصتی کے بیچ میں 1 مہینے کا فاصلہ تھا، اور یہی تحقیق شدہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیونکہ سیرت رسول کے اس سلسلے میں بہت بوجھل نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ رجب کے مہینے میں شادی ہوئی، بعض نے کہا محرم میں شادی ہوئی۔ اس ساری بحث کو چھوڑے زیادہ تحقیق شدہ قول یہ کہ ذوالقعدہ میں نکاح ہوا اور ذوالحجہ میں رخصتی ہوئی، پہلی ذوالحجہ کو یا چھٹی ذوالحجہ کو، 6 ذوالحجہ کی روایت اور زیادہ معتبر۔ تو بہرحال سن 2 ہجری اختتام کو پہنچ رہا، 2 مہینے پہلے پیغمبر کی شادی ہوئی ہے، اور 2 مہینے کے بعد پیغمبر اب اپنی لخت جگہ جناب فاطمہ کی شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ کی شادی کی تفصیلات 40 یا 45 صفحے کی ایک کتاب ہے خالی حالات شادی پر، چنانچہ ایک تفصیل میں تو ان سارے واقعات کی گنجائش نہیں، اور جب ہمارا موضوع سیرت رسول ختم ہونے کے بعد ایک ایک امام کے حالات کیا ہوگا تو شہزادی کی سیرت میں شادی کے تفصیلی حالات آئیں گے۔ بہرحال اس اعتبار سے یہ تاریخ عالم کی اہم ترین شادی کہ 2 ہی شادیاں ہم کو ایسی ملتی کہ جس کے اندر دنیاوی نکاح سے پہلے ایک اور نکاح ہو گیا، ایک پہلے امام کی شادی اور ایک 11ویں امام کی شادی۔ 11ویں امام کی شادی میں بھی ہم کو یہ روایت ملتی کہ جو ظاہری شادی ہوئی تھی اس سے پہلے جناب نرگس خاتون کی اپنے محل رات کے وقت، اسی محل میں رات کے وقت رسول خدا جناب عیسیٰ نے مل کے شادی کی تھی، یعنی نکاح پڑھا، اور وہ نکاح تھا کہ جو عالم باطن میں ہوا۔ پھر چند مہینوں کے بعد جب وہ کنیزی کی صورت میں واپس آئی اپنے آقا اور مولا کے پاس یا اپنے حضور کے پاس 10ویں امام کے پاس، تو وہاں دوسرا نکاح ہوا۔ اور اس شادی سے پہلے دوسری شادی ہے مولا کائنات اور جناب سیدہ کی، جس میں تقریباً ہمارے تمام علماء نے یہ واقعہ لکھا کہ اس زمین پر شادی ہونے سے پہلے آسمان کے اوپر پروردگار عالم بیت المعمور کے قریب اس تقریب نکاح کا اہتمام کروایا تھا، جس میں جبرائیل نے وہ نکاح پڑھا، یا بعض روایتوں کے مطابق خود پروردگار عالم اس نکاح کو انجام دیا۔ بہرحال کی تفصیلات کو سیرت رسول سے ذرا ہٹ کریں، لیکن یہ 2 شادیاں ایسی جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ دنیا میں ہونے سے پہلے یہ دوسری دنیا میں پہلے ہو گئی تھی یہ شادیاں۔ اگر آپ کو یہ حالات دیکھنا ہے تو اردو میں بھی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ میں سیرت رسول کی مناسبت سے اپنی گفتگو کو محدود وقت کے اندر مکمل کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ سیرت سیدہ کے اندر یہ تفصیل آئے گی۔ اب تاریخ کہتی کہ 2 ذوالحجہ وہ شادی کا مہینہ ہے، سن 2 جو ہے ہجرت کے بعد دوسرا سال، ہجرت کے بعد دوسرا سال، یہ وہ سال ہے کہ فاطمہ کی عمر 9 سال ہو گئی۔ اب اگر اللہ کا رسول ہم سے کہتا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی تو جتنا جلد کر سکتے ہو کر دو، اگر اللہ کا رسول ہم سے کہتا کہ بیٹیوں کی مثال درخت کے پھل کی مانند کہ جب پک جائے درخت کا پھل اب اس کو فوراً توڑ لینا چاہیے، اگر آپ اور پکنے کا انتظار کریں تو وہ اور پکے گا نہیں، وہ سڑ جائے گا۔ جب بیٹی شادی کی منزل پہ پہنچ جائے تو جتنا جلد اسے رخصت کر سکتے ہو بہتر۔ اگر رسول ہم سے یہ کہتا کہ خوش قسمتی ہے باپ کی کہ اس کی بیٹی اپنا پہلا واجب غسل باپ کے گھر میں نہ کرے، شوہر کے گھر میں کرے، البتہ یہ سارے احکامات مستحب کے ہیں، واجب تو خیر نہیں۔ اور اگر تحدیداً ہم سے یہ بھی کہا جاتا کہ اگر باپ نے بیٹی کی شادی میں تاخیر کی
اور اس کی وجہ سے بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس کا گناہ بیٹی کے ساتھ برابر سے باپ کو بھی ملے گا. تو یہ ساری باتیں پیغمبر نے کہیں بعد میں ارشاد بعد میں فرمائی، پہلے خود عمل کیا. ایک بیٹی ہے پیغمبر کی، ادھر نویں سال میں داخل ہو اور ادھر پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. جناب سیدہ کی ولادت اعلان رسالت کے 5 سال کے بعد ہوئی، 5 سال کے بعد، اور مزید 7.5 سال پیغمبر مکے میں رہے. تو 7.5 سال مکے میں اور 1.5 سال یہ مدینے میں گزر رہا. 9 سال کی عمر ہو گئی ہے شہزادی کی، جو اسلام کے اعتبار سے لڑکی کو بالغ کر دیتی ہے یہ عمر. اب پیغمبر اسلام شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ادھر بہت سے لوگوں کو یہ تمنا اور خواہش کہ فاطمہ ہمارے نکاح میں اور ہمارے عقد میں آئے. تاریخ اسلام میں پوری فہرست موجود کہ کس کس شخصیت نے کس طرح سے جا کے پیغمبر اسلام کو یہ رشتہ دیا تھا. پیغمبر اسلام کے 2 جوابات بھی تاریخ میں. پہلا تو یہی ملتا جو بعد میں پیغمبر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسا میں نے کہا کہ عثمان ابن مظعون کا واقعہ عقائد کی اصلاح کا واقعہ، فاطمہ کی شادی کا واقعہ کردار کی اصلاح کا واقعہ، کہ خالی نام لے لینے سے کہ ہم رسول کے ماننے والے وہ حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے گھروں میں شادیوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے. جناب تو عمر تو آپ نے دیکھی کہ پیغمبر ایک عمر کا مطلب پوری 9 سال بھی عمر نہیں، ایک اصول دیا پیغمبر کہ جیسے ہی لڑکی کو شوہر کی حاجت ہونے لگے اسے رخصت کر دینا. اس کے ساتھ دوسرا اصول کہ ایک تو عام روایت مشہور کہ پیغمبر کے پاس جب کوئی بھی اپنا رشتہ لے کے گیا تو پیغمبر نے خاموشی اختیار کی اور پھر بعد میں بار بار کہا کہ فاطمہ کا نکاح پروردگار کی مرضی سے ہو. لیکن اس شادی کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اس شادی کے بارے میں ایک اور اصول بتایا جو ہماری کتابوں میں آیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی رشتہ آتا تو میں یہ رشتہ لے کے اپنی بیٹی کے پاس جاتا تھا، یہ رسول کی حدیث ہے، اور میں فاطمہ کے سامنے یہ رشتہ پیش کرتا تھا. جس کے نام پر فاطمہ کے چہرے پہ ناگواری اور کراہیت کے آثار طاری ہوئے میں نے اس رشتے کو رد کر دیا. اور آخر میں جب علی کا رشتہ ہے اور یہ نام میں نے فاطمہ کے سامنے پیش کیا تو فاطمہ خاموش رہی لیکن اس انداز سے خاموش رہی کہ پیغمبر نعرہ تکبیر کا بلند کرتے ہوئے فاطمہ کے کمرے سے باہر آئے. اللہ اکبر سکوت ہوا اقرار ہوا یا سکوت ہوا کا اقرار رہا. یہ جملہ تھا پیغمبر کہ اس وقت فاطمہ کی خاموشی کو دیکھا لیکن ایسی خاموشی کہ فوراً پیغمبر نے کہا اللہ اکبر سکوت ہوا. فاطمہ کی خاموشی اقرار ہوا، یہ فاطمہ کا اقرار. اور یہیں سے فقہی مسئلہ بنا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی جائے تو اس سے پوچھنا پڑے گا کہ تم اس نکاح پہ راضی ہو یا راضی نہیں. اور جب تک کہ وہ زبان سے واضح طور پہ نہ کرے کہ ہاں یا نہ وہ نکاح نہیں مانا جائے. سوائے کنواری لڑکی سے اگر پوچھا جائے اور وہ خاموش رہے تو تمام مراجع چاہے امام خمینی ہو یا آیت اللہ خود یا آغا حکیم ہو یا آغا بروجردی سب کا یہی فتویٰ کہ کنواری لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار. لیکن اگر کوئی لڑکی کنواری نہ رہے وہ خاموش رہے وہ شادی نہیں ہو سکتی جب تک اس زبان سے واضح طور پہ نہ کہے کہ میں تیار. تو یہ سیرت فاطمہ. دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ پیغمبر جن رشتوں پر رد کیا اس میں ایک وجہ تو یہی تھی کہ رسول کو تو معلوم کہ علی اور فاطمہ کا رشتہ اسی وقت طے پا گیا ہے جب یہ کائنات خلق ہوئی. لیکن ظاہری اعتبار سے پیغمبر بتا رہے ہیں پیغمبر جیسا باپ فاطمہ جیسی بیٹی دونوں ایک نور کے ٹکڑے دونوں عالم نورانیت اور عالم روحانیت میں ساتھ رہنے والے. مگر ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ بنا اس طرح کہ جب بھی رشتہ باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے، ماں کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے، بڑے بھائی کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلائے. ہاں ان بزرگوں کا مشورہ بھی ضروری لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری. اگر لڑکی کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے پیغمبر نے اس کے بعد آگے کوئی بات ہی نہیں کی. جب بیٹی راضی ہو گئی تب اس رشتے کو طے کیا گیا. یہ اسلام کا ایک دوسرا مسئلہ، ایک عمر کا مسئلہ، اس کے بعد یہ دوسرا مسئلہ. اس کے ساتھ جو تیسری چیز بہت اہم وہ یہ کہ تو ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی جس کے اندر ایسا شور شرابہ اور اس انداز سے طوفان بدتمیزی ہوتا کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ رسول کے ماننے والے کے گھر کی شادی ہے یا ابو جہل و ابو لہب کے گھرانے میں شادی ہو رہی. پیغمبر نہ صرف یہ کہ شادی کا حکم دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ شادی کس طرح ہوتی. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس انداز سے گناہ اللہ کو ناپسند اور گناہ کرنے والا خدا کے ہاں مجرم، اسی طرح سے یہ روایتوں میں بار بار آیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو گناہ کے راستے پہ دھکیل رہا تو گناہ کے راستے پہ دھکیلنے والا بھی مجرم قرار پائے گا. اگر ہم کسی دوسرے کو گناہ کے راستے پہ چلا رہے شادی کو اگر مشکل بنا دیا جائے معاشرے کے اندر تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ بہرحال جو انسان کی فطری خواہشات ہے وہ تو اس کو پورا کرنا.
جب جائز طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہوں، والدین پر کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا، بزرگ بالکل خاموش بیٹھے جبکہ عمر آ چکی. اور آج کا زمانہ جہاں پہ ہر آدمی اس چیز کو مانتا کہ جتنا پہلے 10 سال کا بچہ سمجھتا، اب 5 سال کا بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا، خصوصاً اس ٹیلی ویژن کے زمانے اور اسکول کی تعلیم بچوں کو وقت سے پہلے بہت ہوشیار کر دیا. تو دنیا کے باقی سارے معاملات ہر باپ اس بات کو جانتا، ہر ماں اس بات کو جانتی. جب وہ 50 سال پہلے والا زمانہ نہیں رہا جو 50 سال پہلے 10 سال کے بچے کی سمجھ تھی، آج وہ 5 سال کے بچے کی سمجھ. لیکن خدا معلوم کیوں کہ شادی کے مسئلے پہ یہ حقیقت نظر انداز ہو جاتی ہمارے معاشرے. اب میں خصوصاً آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کام ہمارا معاشرہ خصوصاً وہ لوگ کہ جن کا تعلق ہندوستانی معاشرے سے، اس میں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، پیسے کے اعتبار سے، رسومات کے اعتبار سے، والدین کے اپنے عیش و آرام کے وقت کہ بیٹا جتنا کما سکتا ہے کمائے، خوب عیش و آرام کر دو، بغیر یا مجبوری اس کی شادی کرنا. ان تمام چیزوں کی وجہ سے شادی کو اتنا مشکل بنایا جا رہا کہ لڑکیوں اور لڑکیوں کے پاس سوائے حرام اور گناہ کی طرف جانے کے بظاہر ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ والدین اور ماحول کی مجبوریاں ان کے گناہ کو جائز نہیں کر رہے. وہ تو ہے گناہگار اگر حرام کے راستے پہ چل نکلے، لیکن وہ ماحول بھی گناہگار جس نے حلال کو اتنا مشکل بنا دیا کہ انسان کو حرام پہ جانا پڑ رہا. وہ بزرگ بھی ذمہ دار کہ جنہوں نے جائز طریقے سے خواہش پورا کرنے کو اتنا دشوار بنا دیا کہ ناجائز راستے پہ چلنا پڑتا. ناجائز راستے سے مراد خالص زنا نہیں، خیال کے اندر بھی جو لذت دی جاتی یہ بھی حرام اور گناہ، اور اس کی ذمہ داری ماحول، معاشرے، رسومات اور پیسے کی اصلی خاندان کے ان افراد میں ہے کہ جو عام حالت میں سادہ طریقے سے نکاح کرنے سے تیار نہیں ہوتے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہندوستانی گھرانے ان میں جہیز کی وجہ سے اور شادی کے دوسرے خرچوں کی وجہ سے شادی انتہائی مشکل ہو گئی. اگر کوئی شادی واقعا مشکل ہونا تھی تو وہ رسول کی بیٹی کی شادی، اس لیے کہ رسول سرور کائنات، اس لیے کہ رسول تمام دنیا کے حکمران، وہ اپنی بیٹی کے لیے نہ صرف یہ کہ بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں گے بلکہ مالدار سے مالدار رشتہ انتظار کریں گے. رسول ابھی تو فاطمہ کی عمر پڑی ہے، کسی اور رشتے ڈھونڈے جائیں گے، لیکن نہیں، یہی تو خرابی بزرگوں کے ذہن میں آتی کہ ابھی ہماری بیٹی کی عمر ہی کیا، ابھی ہمارے بیٹے کی عمر ہی کیا، کہ جس کی وجہ سے وہ نظر انداز کرتے ہیں حقائق کو، نظر انداز کرتے ہیں فطرت کو اور گناہ کا راستہ کھولتے ہیں. پیغمبر تو ادھر بیٹی شادی کے قابل ہوئی اور ادھر اس کی شادی کر رہے ہیں، یعنی بالکل اس طرح سے کہ نماز کا وقت آتے ہی جس طرح اول وقت نماز پڑھی جاتی، پیغمبر شادی میں بھی یہ اصول دے رہے ہیں. اور پھر اگر رسومات اور مال و دولت کی کوئی چیز تھی تو پیغمبر اسلام جو فاطمہ کی شان، اس کے اعتبار سے جو فاطمہ کو ملنا چاہیے اور دولت کا جو معیار فاطمہ کے شوہر میں ہونا چاہیے، اس کے لیے پیغمبر کو اور رشتے قبول کرنا، سارے رشتے رد کیے جا رہے ہیں. اور رشتے کا انتخاب ہو رہا اس وقت اور اس حالت میں کہ ظاہری اعتبار سے علی کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ جس وقت مولا کائنات آخر میں پہنچے، جتنے دوسرے بزرگ ہیں وہ سب تو باری باری گئے پیغمبر کے پاس اور رد کی گئی ان کی درخواست. ذوالقعدہ کے مہینے میں جب علی جاتے ہیں تو پیغمبر نے اس وقت بھی یہی کہا کہ فاطمہ کا مسئلہ ہے، میں فاطمہ سے پوچھوں. اور جاتے ہیں اور جو ابھی آپ نے واقعہ سنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے پیغمبر بیٹی کے حجرے سے باہر آتے. اس کے بعد اب نکاح کی تیاری تو ہو رہی، روایت یہ بتاتی کہ پیغمبر انتظار کر رہے ہیں. اس کا انتظار ایک فرشتے کے آنے کا جس کا نام محمود. یہ محمود وہ فرشتہ کہ جسے پروردگار عالم خاص ایک کام کے لیے بنایا. ویسے خدا کی طرف سے سارے پیغام لے کے جبرائیل آتے ہیں، لیکن محمود کو اللہ نے صرف ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا. ادھر یہ ظاہری طور پہ بات تو طے پا گئی کہ علی کا رشتہ قبول کر لیا گیا، اب شادی کی نکاح کی تقریب ہونا. لیکن پہلے بیت المعمور میں پروردگار نے راجین فرشتے کو حکم دیا کہ تم خطبہ نکاح پڑھو اور وہاں سے یہ نکاح مکمل. محمود فرشتے کا کام یہ کہ جیسے ہی آسمانوں کا نکاح مکمل ہوا وہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آسمانوں کا نکاح ہو گیا، میں اس میں شرکت کر کے آ رہا ہوں. بس پیغمبر نے فوراً اپنے تمام مخلص صحابیوں کو جمع کیا، مسجد النبوی کے اندر مولا کو بلایا. بیٹی کی طرف سے رسول نکاح پڑھ رہے ہیں اور مولا اپنی طرف سے قبول کر رہے ہیں. پہلے پیغمبر نے خطبہ دیا، اس کے بعد فاطمہ کی طرف سے نکاح کا صیغہ پڑھا، مولا نے اپنی طرف سے نکاح قبول کیا اور یہ شادی ہو گئی. روایت کہتی کہ ذوالقعدہ میں تو شادی ہو گئی، ابھی رخصتی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ 1 مہینے کے قریب گزر گیا. مولا کائنات اگرچہ خاموش ہے لیکن علی کے گھر والوں سے مراد ابھی علی کی والدہ بھی ہیں، ابھی علی کے بڑے بھائی بھی ہیں اور ابھی سلمان اور ابو ذر جیسے مخلص دوست بھی. ان سب کا اصرار ہوا کہ اے علی اب آپ پیغمبر سے کہیے کہ رخصتی بھی جلد کر دی جائے. ادھر علی کے گھر والوں اور دوستوں کی یہ رائے ہو رہی، ادھر
فاطمہ کے گھر جو فاطمہ کے قریب ترین خواتین ان کے درمیان یہ مشورہ ہو رہا کہ کسی طرح پیغمبر اسلام کو رخصتی کے بارے میں یاد دلانا ہے معاذ اللہ۔ یہ یاد دلانے کا مسئلہ نہیں، یہ تو بہرحال صرف یہ بتانا کہ نکاح کے بعد جلدی رخصتی کرنا بہتر تو ہے اسلام۔ چنانچہ ام ایمن پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز، ام ایمن خاندان کی بہت ہی پرانی خدمت گار، اور یہ وہی کہ جب جناب آمنہ کا انتقال ہوا تھا راستے میں تو رسول کو لے کے ان کے دادا تک آئی، بہت پرانا واقعہ، بہت ہی بزرگ کنیز۔ جناب خدیجہ طاہرہ اپنے آخری وقت میں کچھ وصیتیں جو کی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں وہ ام ایمن ہی سے کی، کیونکہ خاندان کی بزرگ ترین شخصیت یہ آتی ہے ایک دن پیغمبر کے بعد، آنکھوں میں آنسو، اور ایک جملہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آج فاطمہ کی ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو ان کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی کہ جتنا جلد ہو سکے میری بیٹی میرے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں چلی جائے، اور ادھر عین اسی مولا کائنات اب یہ ساری ظاہری باتیں، ورنہ معصوم یا معصومہ ان تمام حقائق سے آگاہ ہوتے ہیں۔ مولا کائنات بھی پیغمبر کے پاس یہی خواہش لے کے آئے کہ اب رخصتی ہو جانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جھوٹے شرم و تکلفات کے پردے ہمارے یہاں پڑے، لڑکا شادی کی بات تو چھوڑے، شادی کے بعد بھی اپنی زبان سے کچھ بات نہیں کہہ سکتا رخصتی کے بارے میں، اس لیے کہ معاشرہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری شرم و حیا نہیں، خود علی آ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اب میں مناسب سمجھتا کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے، پیغمبر اسلام کو علی کی زبان سے یہی جملہ سننا چاہتے، اپنے لیے نہیں قیامت تک کے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ امیر المومنین نے جس وقت یہ جملہ کہا تو پیغمبر نے کہا اے علی میں تو بالکل تیار ہوں، لیکن رخصتی کے بعد ولیمہ ضروری، وہ دعوت اسلام میں مستحب، اس دعوت کا اہتمام کرنا۔ تمہارے پاس کیا کچھ؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک زرہ، ایک گھوڑا، ایک تلوار۔ پیغمبر اسلام یہ مشہور واقعات ہیں، جلدی جلدی میں آگے بڑھ جاؤں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ زرہ، تلوار وہ تو مجاہد کے لیے ضروری، گھوڑا وہ بھی مجاہد کے لیے ضروری، لیکن زرہ اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اسے بازار میں بیچ دو اور جو اس کے پیسے ملے وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ اب یہ واقعہ اس وقت کا جب مولا کی عمر تقریباً 24 سال اور چند مہینے، 24 سال اور 6 مہینے، شہزادی کی عمر جیسا آپ نے سنا 9 سال اور چند مہینے، یعنی 9 سال فاطمہ کی عمر ہے، 24.5 سال میرے مولا کی عمر۔ مولا کائنات بازار جاتے ہیں، زرہ کو بیچتے ہیں اور کچھ پیسے لاتے، کچھ درہم لا کے پیغمبر کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اب نہ پیغمبر نے سوال کیا ہی کتنے درہم ہے، نہ ان کو گنا، اس میں سے ایک مٹھی اٹھائی بلال حبشی کو دیا اور کہا جاؤ اس سے تم فاطمہ کے لیے عطر خرید کے لے آؤ، خوشبو، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا تھا اس پہلی شادی میں، اور جو باقی درہم بچے وہ پیغمبر کی 2 مٹھیوں میں آ گئے۔ پیغمبر نے کہا کہ اے عمار یاسر اور اے ابو بکر، ان 2 صحابیوں کو بلایا، یہ پیسے لے کے تم جاؤ اور فاطمہ کے لیے بازار سے کچھ سامان خرید کے لے آؤ، جسے ہم اردو میں جہیز کہنے لگے۔ جہیز یہ کوئی اسلامی چیز نہیں، جہیز گناہ بھی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سنت رسول یا سنت امام، اسی لیے مراجع کرام، نکاح، رخصتی، ولیمہ، ان تمام کی بہت سی سنتیں ذکر کی، مگر یہ سنت ہی نہیں ہے کہ بات کے لیے مستحب یا اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دے کے رخصت کریں۔ صرف ایک ہی شادی نظر آتی تاریخ اسلام میں جس میں رسول نے کچھ جہیز دیا۔ اچھا جہیز کے معنی کیا؟ عربی میں جہازہ، اور جہازہ کے معنی ہے سامان تیار کرنا، سامان تیار کرنا۔ اب یہ جہیز، یہ سامان کبھی دلہن کے لیے تیار ہوتا، اس کو جہیز کہتے ہیں، وہی جہازہ۔ یہ سامان کبھی مسافر کے لیے تیار ہوتا، اس کا نام تجہیز ہے۔ یہ سامان کبھی مردے کے لیے تیار ہوتا، اس کا نام تجہیز و تفریح۔ یہ سامان جس چیز میں جاتا اس کا نام جہاز ہے۔ یہ جہاز کو جہاز اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل معنی ہے جہیز کے سامان تیار کرنا۔ پیغمبر اسلام کے گھر فاطمہ نے بھی پرورش پائی اور علی نے بھی اسی میں زندگی گزاری، الگ سے کوئی گھر نہیں۔ تو اس شادی کے موقع پر پیغمبر ایک طرح علی کے بھی سرپرست ہے اور فاطمہ کے بھی سرپرست، یہ نیا جوڑا کی زندگی شروع کرنے جا رہا، جن کے گھر میں کوئی سامان نہیں، یہ سامان پیغمبر اسلام ان کو خرید کے دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے علاوہ جو شادیاں جس میں ایک لڑکا اپنا گھر آلریڈی پہلے سے چلا رہا، اس کے اندر پیغمبر نے کبھی جہیز کی بات نہیں کی، صرف یہ اس ایک شادی میں۔ اور معصومین کی یہاں اور شادیاں ہوئی، ان کی بھی شادیاں، ان کی اولادوں کی شادیاں، جہیز کا مسئلہ کہیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہیز اسلام میں حرام، لیکن حرام نہ سے تو مستحب بھی نہیں، کوئی اس کی بہت تاکید نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا کہ ہاں وہ شخص کہ جو لڑکے کا بھی وہی سرپرست ہو، لڑکی کا بھی وہی سرپرست، شادی کے بعد جب ان دونوں کی شادی کرے، ان کا گھر چلانے کے لیے کچھ سامان تیار کر کے دے۔ لیکن جو عام معاملات، جہاں لڑکے کی الگ
فیملی ہوتی, لڑکی کا الگ خاندان ہوتا, وہاں جہیز کو اسلامی چیز نہیں, یعنی مستحب چیز نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ پیغمبر نے جو جہیز کا سامان تیار کرایا وہ امیر المومنین کے پیسے سے تیار کرایا, اپنے پیسے سے نہیں, مولا کائنات کے پیسے سے. اچھا, مولا کائنات کے پیسے لینے کا رسول کو ظاہری اعتبار سے کیا حق ہے؟ ویسے تو بہرحال رسول ہر چیز کے حاکم, ظاہری اعتبار سے کس وجہ سے پیغمبر نے پیسے لیے, وہ مہر 500 درہم, یہ جناب فاطمہ اور امیر المومنین کے نکاح کا مہر 400 مثال کتابوں میں لکھا ہے جو 500 درہم بنتے ہیں. اور یہی مہر پیغمبر نے اپنی تمام بیویوں کا رکھا, یہی مہر تمام معصومین نے اپنی بیویوں کا رکھا. 500 درہم یہ مہر قرار دیا گیا تمام شادیوں میں, خصوصاً اس شادی. 500 درہم کے 1250 گرام چاندی, 1250 گرام چاندی کی جو قیمت جو تقریباً 113 تولے چاندی بنتی, 113 تولے چاندی یا 1250 گرام چاندی, یہ ہے 500 درہم کی آج کل کی ویلیو. 1 تولہ چاندی کتنے کا ہے اس کے حساب سے 113 تولے کی قیمت نکال لیجیے, یہ مہر. اب یہ جو 500 درہم یہ علی کے پاس تب نقد نہیں, اس میں ذرا بھی پیغمبر نے شامل کر, تو گویا ذرا مہر کا ایک حصہ ہے. اس مہر کو لے کے کسی سے اپنی بیٹی کے لیے سامان تیار کیا گیا, تو اول تو جہیز دینا کوئی مستحب نہیں, دے دیں تو گناہ بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ رسول نے بھی جو جہیز دیا وہ مہر میں سے تیار کرایا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول کی بیٹی کا جہیز کیا یہ بھی دیکھ لیجیے. اور اس جہیز کو دیکھنے کے بعد یہ سوچی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے جہیز دے رہے ہیں, چلے وہ کوئی بات نہیں, لیکن جو کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے یا سنت فاطمہ, تو سمجھ لیں کہ کیا وہ والا جہیز سنت فاطمہ جس میں VCR سب کے اوپر لکھا ہوتا, ٹیلی ویژن اس کے ساتھ ساتھ ہوتا, ایک موٹر سائیکل, ایک فریج, مسحری, الماری, جتنے بھی خواہشات ہوتی, فاطمہ کا جہیز کیا؟ فاطمہ کے جہیز میں صرف 16 چیزیں, فقط 16 چیزیں, اور 16 چیزوں کا حساب بہت آسان. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق فاطمہ کے جسم کی پردہ پوشی سے, 4 چیزیں ایسا ہے جس کا تعلق بستر کے معاملات سے, 5 چیزیں ایسی ہیں جو برتن کی شکل میں, 1 چیز ایسی ہے جو سونے کی شکل میں, 4 4 8 اور 6 14, اور 2 چیزیں گھرداری کے سامان. تو یہ 16 چیزوں کی تفصیل سن لیجیے. 4 چیزیں جس کا تعلق سطر پوشی یا جسم سے. نمبر 1, ایک پیراہن پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیا, ایک لباس, نیا لباس, ایک نیا لباس, 51 جوڑے نہیں, 101 جوڑے نہیں, صرف ایک لباس جس کی قیمت 7 درہم, ایک نیا لباس. یہ عمار یاسر اور حضرت ابو بکر خرید کے لائے. دوسری چیز ایک مخنا, روسری, سر کو جھکانے کے لیے چھوٹا سا چادر کا ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم. یہ دوسری چیز ہے جو فاطمہ کو دی گئی. تیسری چیز میں ایک اختلاف, برقع, ایک برقع فاطمہ کے لیے خریدا گیا, خیبری چادر, خیبر کے علاقے سے بہت اچھی چادر بن کے مدینے میں آتی. ایک خیبری چادر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دی, لیکن یہ چادر اتنی بڑی نہیں کہ پورا جسم چھپ جائے. اگر سر کو چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں, پیر کو چھپایا جاتا ہے تو یہ سر تک یہ چادر نہیں پہنچتی, اس لیے اس کے ساتھ مکڑا دینا پڑ گیا پیغمبر کو. یہ تیسری چیز. اگر بعض علماء نے لکھا کہ خیبری برقعے کے بدلے میں 2 برقعے یمانی پیغمبر نے دی. بہرحال بات وہی کہ اپنی بیٹی کو پیراہن دیا, مکھنا دیا بال چھپانے کے, اور پھر برقعے یا چادر کے لیے چادر خرید کے دی. چوتھی چیز اونی, یعنی جانور کے بالوں سے بنا ہوا پردہ دیا. گھر کے اندر بھی تو پردہ لٹکانا, گھر میں بھی پردہ ہونا چاہیے, جسم پہ بھی پردہ ہونا چاہیے. چوتھی چیزیں اونی پردہ دیا گیا. یہ 4 چیزیں ہو گئی جن کا تعلق پردے سے اور جسم چھپانے سے. اس کے بعد 4 اور چیزیں دی گئی جن کا تعلق سونے وغیرہ سے. سونے سے مقصد نیند والا سونا. جو دوسری 4 چیزیں ہیں, ایک کھجور کی رسی کا بنا ہوا پلنگ, چھوٹا سا پلنگ جو کھجور کی رسی سے بنا گیا. نمبر 2 توشکیں, یعنی پلنگ پر بچھانے والی چادر سمجھ لیجیے کچھ گدا نما, جن میں سے ایک میں جانور کے بال بھرے ہیں اور ایک میں کھجور کے پتے بھرے ہیں, 2 توشکیں. نمبر 3 4 سرہانے, یعنی 4 تکیے, 2 میں جانور کے بال ہیں اور 2 میں کھجور کے پتے. یہ تیسری چیز پیغمبر اسلام نے دی. چوتھی چیز زمین پہ بچھانے کی چٹائی. یہ کل فرنیچر ہو گئے. اس کے اندر ایک بستر, ایک پلنگ, 2 بستر کی چادریں جسے توشک کہیں گے, 4 تکیے اور ایک چٹائی. 4 چیزیں یہ جہیز میں آگے, بس کل فرنیچر ہے. 4 چیزیں جسمانی پردے کے بارے میں, 4 چیزیں یہ 8. 2 چیزیں گھرداری کا سامان, ایک چکی اور ایک پانی بھرنے کی مشین. چکی اور پانی بھرنے کی مشین, یہ 10 چیزیں ہو گئی.
5 برتن پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیے, 15 چیزیں ہو گئی. 5 برتنوں ایک تو پیغمبر اسلام نے تانبے کا بنا ہوا ایک برتن دیا, کپڑے دھونے کے لیے. کپڑے دھونے کے لیے فقط ایک برتن جو تانبے کا بنا ہوا. اس کے بعد پانی رکھنے کے لیے سبز مٹی کا بنا ہوا ایک مٹکا یا گھڑا, یہ دوسری چیز. پانی مشق سے بھر کے لایا جائے, رکھا کہا جائے. تیسرا برتن جو پیغمبر اسلام نے دیا اپنی بیٹی کو, وہ کھال کا بنا ہوا پیالہ نما تھا, جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, جس سے طہارت وغیرہ کا کام لیا جاتا ہے, اسی لیے لوگوں نے اس کو لوٹا لکھا. چوتھا برتن جو دیا گیا وہ لکڑی کا ایک پیالہ ہے جس میں دودھ رکھا جاتا. تو کپڑے دھونے کا ایک ٹچ, پانی رکھنے کا گھڑا, دودھ رکھنے کا پیالہ, اور طہارت وغیرہ کے لیے لوٹے کی مانند ایک کھال کا بنا ہوا برتن, چاپ اور کچھ چھوٹے چھوٹے کوزے یعنی پیالی اور گلاس. یہ کل 5 برتن ملے فاطمہ. زیور سے تھے. بعض علماء نے لکھا کہ چاندی کے بنے ہوئے 2 بازو بند تھے, اور بعد میں لکھا ہے کہ نہیں, چاندی کا ایک ہار تھا, سونے کا بھی نہیں, چاندی کا ایک ہار تھا جو خدیجہ طاہرہ کے ترکے سے بچا اور وہ فاطمہ کے لیے رکھا گیا. صرف ایک زیور, وہ بھی چاندی کا بنا ہوا ہار. یہ 16 چیزیں ہو گئی بس. جس میں آپ نے دیکھا لباس کتنا ہے, 4 چیز. جس میں آپ نے دیکھا فرنیچر کتنا ہے, صرف 4 چیز. گھرداری کا سامان صرف 2 چیزیں, 5 برتن اور 1 زیور. یہ 16 چیزوں پر مشتمل فاطمہ کا محل. اتنا مختصر محل, اور اسی لیے 1 زرہ کی قیمت کے اندر یہ سارا مہر آ گیا. پھر بھی 1 تہائی پیسے بچ گیا جس کی خوشبو خریدی گئی. بس اگر ایسا جائز ہے تو بے شک اپنی بیٹی کو دی, لیکن اگر اس سے زیادہ بوجھ اپنے آپ پہ لا دیا گیا, اس کا مقصد یہ کہ ہماری شادیاں ساری خوشی دے سکتی ہیں ہم کو اور آپ کو, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی. فاطمہ زہرا کی ولادت کی مناسبت یہ تینوں مسئلے, بلکہ 4 مسئلے ذہن میں رکھیں. مہر کا مسئلہ, جہیز کا مسئلہ, شادی کی عمر کا مسئلہ, بیٹی کی اجازت دینے کا مسئلہ. اس کے ساتھ پھر دھوم دھڑکا کیا تھا, اسلام سے تاریخ بالکل خاموش. فاطمہ کی رخصتی کتنے سادہ طریقے سے ہوئی, یہ اب میں انشاءاللہ آئندہ منگل کو بیان کروں گا. تو یہاں تک ہماری بات پہنچ گئی. 74ویں تقریر, 75ویں تقریر انشاءاللہ اس شادی کے بیان کو مکمل کرتی ہوئی 3 ہجری کے واقعات کے اوپر مشتمل ہوگی. اب وقت بہت زیادہ گزر گیا, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مسائل کے وقت میں کوئی جہد یا وقفہ آ جائے. اگرچہ آج کی تقریر سے میں اس اعتبار سے خود مطمئن کہ کئی مسئلے تو دوران تقریر آ گئے, لیکن ایک مخصوص وقت ہوتا, اس کے اعتبار سے آخر میں صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. آج ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کا دوسرا حصہ آئندہ آئے گا. پچھلی دفعہ ہم نے عمرے کے بارے میں ایک بات شروع کی تھی. اب جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عمرے اور زیارت دونوں قسم کے مومنین کرام سے ہے, معتمر اور زائر. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں وہ بہرحال شریعت کی اصطلاح میں مسافر ہیں, اور مسافر آدمی کے لیے ہر 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. معصوم کا جملہ کہ اگر کوئی آدمی سفر کے عالم میں نماز قصر نہ کرے اور پوری نماز پڑھے تو وہ شریعت خدا میں اضافے کا مجرم قرار پائے گا. شریعت تیسرا قرآن 30 پارے ہیں, اگر آپ ایک پارا بڑھا دیں 31واں پارا, تو کوئی نیکی کی بات نہیں. آپ کہیں کہ بھائی قرآن ذرا دبلا لگ رہا تھا, میں نے اس کو ذرا موٹا کر دیا, تو گناہ, یہ کوئی نیکی نہیں. آپ کو حق نہیں ہے اضافہ کرنے کا. تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کی سفر میں, پھر بھی کوئی 4 رکعت ہی پڑھے, امام نے کہا وہ شریعت میں اضافہ کرنے کا مجرم بنے گا. تو بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس مسئلے میں بھی اپنی عقل استعمال کیا کرتے ہیں. اچھا, اب مسافر کو حالت سفر میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کی پڑھنا. ہاں, صبح کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے, مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے. آپ حضرات تھوڑے بہت یا بہت سارے مسئلے جانتے ہیں, اس لیے بعض مسئلے آپ سنتے ہیں تو آپ کو اکساہٹ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت. لیکن ضرورت جب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مغرب کی نماز رکوع کرنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں کہ 3 کی قصر 1.5 رکعت نماز ہے, چنانچہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, السلام علیکم, اور نماز ختم کرتے ہیں. یہ مومنین کرام نے اور سفر میں مجھے ملے, حج کے سفر میں 1.5 رکعت کے بعد یہ رکوع کے بعد نماز ختم ہو رہی, بڑا تعجب کا قصر ہے. اب 1.5 رکعت تو اسی طرح ہوگی, نماز مغرب کی قصر ہو رہی. تو ایسے ایسے بیچارے سیدھے سادے اور بھولے بھالے مومنین پائے جاتے. تو قصر نہ صبح کی نماز میں ہے نہ مغرب کی نماز میں, اس میں آپ کو قصر کی نیت بھی نہیں کرنا, اور کوئی جو عام نیت ظہر, عصر اور عشاء, اس میں آپ کو قصر کرنا, بشرط یہ کہ آپ مسافر ہو, یعنی کسی ایک جگہ 10 دن یا اس سے زیادہ نہ رہے.
اگر پورے 10 دن رہنا ہے کہیں تو پھر مسئلہ بدل گیا، آپ تو مسافر نہیں رہے. 10 دن سے کم اگر رہیں، اور زیارت اور عمرہ کرنے والے کسی جگہ بھی 10 دن نہیں رہتے عام طور پر. زیارت کا ویزا ہی 15 دن کا مل رہا، جس میں انہیں کئی مقامات کی زیارت کرنا، یا عمرہ جو ہے اس کا ویزا بھی 15 دن کا. حج میں اکثر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاں 50 دن حج کا سفر، تو مکے میں پورے 30-35 دن ایک ساتھ رہنا پڑتا. لیکن میں فی الحال حاجیوں کی بات نہیں کر رہا، عمرے اور زیارت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو جس جگہ آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جس شہر میں آپ 10 دن سے کم رہیں، وہاں 4 رکعت کی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنا. البتہ یہ ادا کا مسئلہ ہے. قضا نمازیں جو آپ کراچی سے لے کے کربلا گئے ہیں وہ تو آپ پوری پڑھیں گے. سر یہ بات کی. لیکن دنیا میں 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر مسافر کو ایک اختیار ہے، ایک اجازت ہے کہ وہ چاہے تو اپنی نماز قصر پڑھے. وہ تو اصل مسئلہ ہے کہ تم مسافر ہو تو قصر پڑھنا، لیکن یہ بھی اجازت ہے کہ چاہے تو تم پوری نماز پڑھو. دوسرے الفاظ میں دنیا میں 4 ایسے مقامات جہاں مسافر کا مسئلہ اپلائی نہیں ہوتا، اور اسلام نے اس کو نماز پوری پڑھنے کی اجازت دی. ان 4 مقامات میں سے 2 کا تعلق عمرہ کرنے والوں سے ہے، مکہ اور مدینہ. 2 کا تعلق زیارت کرنے والوں سے ہے، مسجد کوفہ اور کربلا. پورے 4 میں سے برابر حصے. اور آج کل زیادہ تر لوگ زیارت اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیتے، تو یہ 4 مقامات سے ان کا گزر ہوتا. فی الحال میں صرف ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، پھر باقی جو 3 مقامات ہیں اس کی تفصیل آئندہ آئے گی. آج وقت بہت کم ہے. 4 مقامات کون سے تھے؟ مکہ، مدینہ، کوفہ اور کربلا. اب پہلے کربلا کا مسئلہ واضح ہو جائے، کیونکہ کربلا کے مسئلے علماء میں اختلاف بھی ہے اور خواتین کو بہت زیادہ اس میں احتیاط کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر بھی مسافر کو یہ اختیار، اگر وہ 10 دن سے کم کربلا میں ٹھہر رہا، البتہ اگر کوئی آدمی کربلا میں 10 دن سے زیادہ قیام کرے گا تو اسے پوری نماز پڑھنا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے 10 دن کا مطلب ہے مسلسل 10 دن. اگر آپ 10 دن کے دوران ایک دن صبح نجف گئے اور شام کو واپس کربلا آ گئے، آپ کے 10 دن نہیں مانے جائیں گے، وہ دن کٹ گئے آپ کا. تو ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جو مسلسل 10 دن کربلا میں رہے. یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو 12 یا 13 دن کربلا میں رہتے، وہ بھی 2 یا 3 دن کے بعد نجف اشرف کی زیارت کے لیے نکل جاتے ہیں صبح سے شام تک. تو ان کے وہ 12 دن نہیں مانے جاتے. جس دن نجف کے لیے چلے گئے بس وہاں سلسلہ ختم. 3 دن کے بعد گئے، 3 دن ختم. اب جب نجف سے واپس آئیں گے شام کو دوبارہ نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی بہرحال اس کی مثال بڑی ڈھونڈی سی مثال ہے، بس کے سفر کی ایسی مثال ہے کہ ویسے تو آپ مثلاً 1 روپے کے ٹکٹ میں کھاراگر سے نیو کراچی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بینسوال سے اتر گئے اور دوبارہ بس میں بیٹھے تو آپ کو نیا ٹکٹ دینا پڑے گا. پھر 3 اسٹاپ کے بعد اترے اور پھر بیٹھے تو آپ کو پھر نیا ٹکٹ دینا پڑے گا. تو راستے میں 4-5 جگہ آپ اترے تو 5-6 روپے لگ جائیں گے آپ کے نیو کراچی جاتے. لیکن اصول وہی، ایک مرتبہ بس سے اترے پرانا ٹکٹ چلا گیا، اب آپ کو نیا ٹکٹ خریدنا. یہ تقریباً ایسی ہی مثال 10 دن کی. ایک دن اگر آپ باہر چلے آئے شہر سے تو ختم مسئلہ. اب جب آئیں گے تو دوبارہ نیا میٹر آپ کو ڈاؤن کرنا پڑے گا اپنے حصے کا، یا کتنے دن میں ٹھہر رہا ہوں. خیر بہرحال تو 10 دن سے کم جو لوگ کربلا میں ٹھہرتے ہیں ان کو اختیار ہے چاہے نماز پوری پڑھے چاہے نماز قصر پڑھے. لیکن اس میں ہمارے مجتہدین میں اختلاف کہ یہ اختیار کہاں سے ہے، کس جگہ سے. اچھا یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف امام حسین کے حرم کے اندر ہے، اس کے علاوہ نہیں. اگر آپ جناب عباس کے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو آپ کو قصر ہی نماز پڑھنا، یا آپ امام زمانہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو قصر ہی نماز پڑھنا، یا آپ جیسے امام کے باغ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو آپ کو قصر ہی نماز پڑھنا. یہ جو اختیار ہے آپ کو کہ چاہے پوری نماز پڑھیں یا آدھی، یہ اس وقت ہے جب آپ امام حسین کے حرم میں نماز پڑھیں. یہ تو ایک بات واضح ہے. لیکن اختلاف یہ ہے کہ حرم کس جگہ کا نام، حرم کسے کہتے ہیں. جو حضرات زیارت سے مشرف ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، باقی لوگوں کے لیے تو وہی زیارت کہ خدا ہر مومن اور مومنہ چہاردہ معصومین خصوصاً کربلا معلّہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. تو اس وقت آپ کے منظر دیکھیے گا کہ ایک تو وہ بالکل باہر والی دیوار، اس کے چاروں طرف اب وہ روڈ بنائی گئی ہے، رنگ روڈ. اس کے اندر آپ جائیں گے تو صحن ملے گا، صحن کے بیچ میں روضہ ہے. تو پھر آپ صحن کے بیچ میں جائیں گے تو جوتے اتارنا پڑیں گے اور آپ روضے میں داخل. روضے کے اندر پہلے دروازے سے جب آپ اندر داخل ہوں گے تو رواق چاروں طرف بنا ہوا اس پیسیج یا کوریڈور، اور اس رواق کو آپ طے کریں گے تو پھر دوسرا دروازہ آئے گا، اس کے اندر داخل ہوں گے تو سامنے زری ملے گی. اب علماء کا یہ اختلاف
کہ یہ جو اختیار ہے کہ نماز پوری پڑھو یا قصر پڑھو، یہ اس کے کس حصے کے بارے میں ہے؟ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ پورے روزے کے بارے میں یہ اختیار ہے، لیکن موجودہ مراجع اس کے قائل نہیں۔ اچھا، بعض علماء نے کہا کہ امام مظلوم کی زری جو اس کے چاروں طرف 25 ہاتھ، سرحانے 25 ہاتھ، بائیں 25 ہاتھ، قبلے کی طرف 25 ہاتھ، اس کی طرف 25 ہاتھ، 25 ہاتھ کا جو ایریا بنے گا، اس میں انسان کو اختیار ہے چاہے نماز قصر پڑھے یا پوری۔ اگر زری سے 26 ہاتھ دور چلا گیا، اب وہی پرانا مسئلہ ہے کہ مسافر ہو تو نماز قصر پڑھو، یہ بات علماء کا فتویٰ۔ لیکن ہمیں باقی علماء کے فتووں سے اس وقت اتنی بحث نہیں۔ امام خمینی کیا فرماتے ہیں، آیت اللہ کوئی کیا فرماتے ہیں؟ تو امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ نماز قصر اور پوری میں اختیار ہے آپ کو، زری کے چاروں طرف جو پورا وہ زری کا ہال ہے اور جو اس کے چاروں طرف رواق ہے، اس زری کا ہال اور اس کے بعد جو اس کے چاروں طرف کوریڈور یا پیسیج ہے، جس کے اندر ایک طرف حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے اور پیچھے کی جانب جا کے ایک اور امامزادے کی قبر، عبداللہ شاہ غازی کے بزرگوں میں کہ ان کے والد یا دادا، اختلاف ہے مورخین میں۔ بہرحال وہ جو حصہ جو اصل اس ہال کے باہر ہے، جس ہال میں زری، اس کے باہر بھی جو پیسیج، اس سارے علاقے کے اندر آپ کو نماز قصر یا پوری پڑھنے کا اختیار۔ دوسرے الفاظ، آپ نے جوتے بردار کے پاس جوتے جمع کرائے، آگے بڑھے، جو پہلا دروازہ آئے گا جوتے اتارنے کے بعد، اس سے جو آپ داخل ہو گئے، بس اب آپ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں نماز قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام خمینی نے یہ فرمایا کہ مولا کی زری کے سرحانے سے لے کے، مولا کے سرحانے سے لے کے وہ دیوار جس میں کھڑکی لگی ہے وہاں تک، پائٹی سے لے کے جو دروازہ ہے وہاں تک، اس میں امام کی اور پیچھے کا پورا علاقہ جس میں مسجد بنا دی گئی ہے، نماز جماعت ہوتی ہے اس سب میں، اور پھر اس ہال کے باہر رواق میں اختیار ہے چاہے نماز قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں۔ لیکن آیت اللہ کوئی اس سے اختلاف فرماتے ہیں۔ آیت اللہ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف وہ ہال کے جس کے اندر زری، صرف اس میں اختیار ہے آپ کو کہ نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں۔ ہال کے باہر جو رواق ہے، جو کوریڈور جس میں جناب حبیب ابن مظاہر کی زری، اس کے اندر بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو نماز قصر پڑھنا ہوگی۔ تو امام خمینی کے فتوے میں جہاں حبیب ابن مظاہر کی ذریعے ہے اس علاقے میں اختیار باقی، آیت اللہ کوئی کے فتوے میں نہیں، اس علاقے میں آپ حرم سے باہر مانے گئے، چنانچہ وہاں پہ آپ کو نماز قصر ہی پڑھنا ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ خواتین کے لیے یہ مسئلہ اس لیے ذرا زیادہ اہم کہ کربلا معلیٰ کا جو معاملہ ہے وہ قوم اور مشہد سے ذرا مختلف ہے۔ کربلا معلیٰ میں جو نماز جماعت ہوتی ہے یا عام نماز، تو پسند نہیں کیا جاتا ہے کہ خواتین اس میں حرم میں آ کے شریک، بلکہ خواتین کی نماز کے لیے وہی رواق کا علاقہ مقرر کیا گیا۔ تو اگر ظاہرہ خواتین کربلا کے حرم میں گئیں اور رواق کے اندر وہ نماز پڑھ رہی تو اور آغا کوئی کی تکلیف میں ہے تو وہ پوری نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ باطل ہوگی، انہیں قصر نماز پڑھنا۔ ہاں، امام خمینی کی تکلیف میں ہے تو کوئی بات نہیں، رواق کے اندر بھی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن باہر اگر نکل آئے صحن کے اندر یا جوتے اتار کے جو دروازے سے پہلے کا ایریا، اس میں تو چاہے امام خمینی کی تقلید ہو یا آغا کوئی کی نماز قصر ہی پڑھنا ہے، پوری نماز کی اجازت نہیں۔ خواتین کو چونکہ میں نے آغا کوئی کی تقلید کے باوجود غلطی کرتے دیکھا، اس اعتبار سے اس مسئلے کو بتایا۔ ابھی مکے اور مدینے کا مسئلہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو پہلے بیان ہو جائے گا، پھر دیگر مسائل آئیں گے۔ پروردگارا، آج کے ذکر رسالت کا واسطہ جس میں اتنی مقدس ہستیوں کا ذکر ہوا، ہم سب کو زبان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اور عمل کے اعتبار سے بھی رسول آل رسول کا پیروکار بنا۔ پروردگارا، جناب سیدہ کی اس شادی کی خوشیوں کا واسطہ کہ جس کا آج تذکرہ کیا گیا، صاحبان ایمان کو تمام مصیبتوں سے نجات دلا اور ہر مومن اور مومنہ کو اور اس کی اولاد کو مرتے دم تک دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ پروردگارا، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارا اس ذکر اور اس قسم کے تمام ذکر کی صحیح لذت حاصل کرنے کے انہی کے فرزند کے زمانے کو جلد از جلد اس لیے امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس ہے جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً مرحوم جعفر علی جیوراج، اور جو یہاں کا طریقہ ہے کہ ہر تقریر میں اب کسی ایک محسن قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آیت اللہ شہرودی علی اللہ مقامہ کے اصال ثواب کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔
للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وابن سيد المسلمين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا لطيف الغرباء. السلام عليك يا محمد الضعفاء والفقراء والسلطان يا ابو الحسن يا الرضا نريد بسكينة الفتاة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا طاهر الجنون الحمام الأجل. السلام عليك يا خليفة الرحمن مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن أجل الله تعالى فرجك وجعل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.